الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اس ڈیلی قرآن کلاس کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نورانی قاعدہ کی کلاس بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ نورانی قاعدہ ہے۔ جب تک اس قاعدے کی سمجھ نہ ہو اس وقت تک ہم قرآن مجید کو صحیح ریڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے الحمدللہ اس کلاس کا بھی اہتمام جاری ہے۔ تو آج ہم لیسن نمبر 3 قاعدے کا اور اس کا پارٹ نمبر 2 کو آج ہم ریڈ کریں گے۔ حروف مقطعات یہاں تک ہم نے ریڈ کر لیے تھے، یہاں میری کرسر گھوم رہی ہے، کاف ہا یا عین صاد تک۔ تو آج ہم یہاں سے آگے جو ہے نا سبق کو شروع کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ کر کے سب سے پہلے سمجھایا جاتا ہے۔ تو وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو صحیح کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں وہ کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ڈیلی کا سبق آپ سنا کریں تو آپ اپنی تلاوت کو بہترین بنا سکیں گے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں جو وضاحت تھی وہ میں پارٹ نمبر 1 کے اندر کر چکا ہوں۔ تو آج ہم مشق یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ طه، ٹھیک ہے، جتنا طا کو لمبا کریں گے اتنا ہی ہا کو ہم لمبا کریں گے۔ طه طه، اوکے۔ طاسیم میم، جتنی سین کے اوپر مد کریں گے اتنی ہی میم کے اوپر مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، سین کو پڑھتے وقت جب ہم نے سین کے اوپر مد کرنی ہے تو وہاں یہ جو نون نظر آ رہا ہے نا، چھوٹا سا نون ساکن، یہ نون ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے، سین کے بعد میم کو ملائیں گے، یعنی سین نہیں کریں گے، سیم پڑھیں گے۔ سین نہیں پڑھنا، نون کی آواز نہ ہے بلکہ میم کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ میم کی آواز ہے، یہاں مد کریں گے اور اس کے بعد پھر میم کو علیحدہ طور پر بھی ہم نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہاں جس طرح ہم سین کو ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، یہاں نون کی آواز پیدا نہیں ہوگی بلکہ میم کی آواز آئے گی سین کو پڑھتے وقت، ٹھیک ہے۔ جیسے سنیے توجہ کے ساتھ، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ طاسیم میم، ٹھیک ہے۔ سیم پڑھنے کے بعد پھر ہم نے گنا کرنا ہے، پھر میم کے اوپر آنا ہے، میم کے اوپر مد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ طاسیم میم، اوکے۔ طاسین طاسین، اوکے، یہاں دیکھیں نون کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ طاسین یاسین یاسین صاد، اوکے، پھر مد کرنی ہے، صاد، حامیم، آپ کو پتا ہے
ہا بریک کریں گے، پھر میم کی مد ہوگی. حامیم حامیم. اوکے، میم کے اوپر مد کرنی ہے، لمبی مد کرنی ہے 4 الف کے مطابق. یہ تھوڑا ورڈ مشکل ہے، یہ تقریباً 5 ورڈ ہیں جن کو ہم نے اکٹھے پڑھنا ہے، تو جو سب سمجھیے گا. پہلے ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد میم کے اوپر مد کریں گے، اس کو 4 الف کی مقدار کے اندر کھینچیں گے. پھر عین کے اوپر مد کریں گے، اس کو 4 الف کی مقدار کے اندر کھینچنے کے بعد پھر غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر سین کے اوپر مد کرنی ہے، پھر غنہ کرنا ہے، پھر قاف کے اوپر آخر میں آ کے مد کرنی ہے. ٹھیک ہے، خیال رکھنا ہے کہ عین کے اوپر مد کرنے کے بعد غنہ کرنا ہے، سین کے اوپر بھی مد کرنے کے بعد غنہ کرنا ہے، پھر قاف کی طرف آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. حامیم عین سین قاف. اوکے، غنے کا خاص خیال رکھنا ہے. اکثر جو غلطی ہوتی ہے یہاں پر غنے کی ہوتی ہے، مد کرنے کے بعد غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک کے اندر لے جانا ہے. ٹھیک ہے، عین سین قاف. لیکن یاد رکھنا ہے عین کے اوپر سین کے اوپر مد تو لمبی ہوگی، لیکن جو غنے کی مقدار ہوگی وہ صرف 1 الف کی مقدار کے اندر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، قاف نون نون. اوکے، یہ ہے ہمارا حروف مقطعات والا لیسن. یہ تقریباً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں صرف اور صرف ہم نے اس طرح مشق کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو مشق سمجھائی ہے. ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے آپ نے اپنے سانس کو اس تختی کے اندر، اس لیسن کے اندر کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، تو اپنے مدات کی مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے. اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.